والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ شفیع المذنبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، یہ حضور پیر سیال غریب نواز حضرت شیخ الاسلام والملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا بڑا ہی عظیم کلام جو آپ نے بارگاہ حسینی میں اور بارگاہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ نے پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ہو نہیں سکتی کمر سے، ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، جب کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان حسین۔ اور آپ فرماتے ہیں کر گئے اپنے عمل سے، کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند، کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند، تا ابد اسلام پر باقی ہے احسان حسین۔ فرمایا عرصہ معاشر میں ہو جب نفسی نفسی کی پکار، عرصہ معاشر میں ہو جب نفسی نفسی کی پکار، ہو کمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامان حسین، ہو کمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامان حسین، ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، جب کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان حسین۔ حمد و ثنا کے بعد لے کے صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام ہے، اور تاریخ اسلام کا یہ وہ عظیم دن ہے جس دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام الشہداء سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقا شہداء کربلا نے اپنی جان کی سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، اور کربلا کی سرزمین پر بابانگ دہل ارشاد فرمایا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی قربانی، اپنے شیر خوار بچوں کی قربانی، اپنے نواسوں کی قربانی، اپنے بھتیجوں کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم اپنا گھر بار تو لٹا سکتے ہیں، ہم اپنی جان تو قربان کرا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے تو کہا سکتے ہیں، ہم اپنے بھانجے بھتیجوں کی قربانی تو دے سکتے ہیں، لیکن ظلم کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے۔ کون حسین جن کی دنیا میں آنے کی خبر، ولادت کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی، اور آپ کی شہادت کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی۔ حضور کی چچی جان
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عالیہ محترمہ حضرت ام الفضل لبابہ بنت حارث آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں محو استراحت تھی، رات کو اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا۔ آپ بڑی پریشان ہوئی، بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسا عجیب خواب ہے، کیسا بھیانک خواب ہے اور کیسا ڈراؤنا خواب ہے کہ رسول اللہ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ فرماتی ہیں صبح ہوئی، میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جا کر عرض کی یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، یا رسول اللہ گزشتہ رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ہوا، اے چچی جان وہ کون سا خواب ہے، وہ کیسا خواب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہوا اشد، وہ بڑا سخت خواب ہے، میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اس خواب کو بیان کر سکوں۔ تو میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ہوا، اے چچی جان بیان تو کرو وہ کیسا خواب ہے، وہ کون سا خواب ہے، ہو سکتا ہے اس خواب کی تعبیر اچھی ہو۔ تو حضرت لبابہ بنت حارث عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں رات اپنے گھر میں اپنے بستر پر محو استراحت تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے، آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ تو میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت خیرن، چچی جان تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ وہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تالد فاطمۃ غلام یکون انشاء اللہ فی حجر کے، فرمایا علی کے گھر میری لاڈلی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے ہاں لاڈلا پیدا ہوگا جو تیری گود میں آ کر پرورش پائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبی خبر پہلے دے دی تھی، ابھی حسین دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ابھی علی کے لاڈلے دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی زہرا کے لال حسین ابن علی ابھی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ان کے آنے سے پہلے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تالد فاطمۃ غلام یکون انشاء اللہ فی حجر کے، کہ میری لاڈلے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں آ کر پرورش پائے گا۔ تو میرے رسول نے پہلے جو خبر دی تھی وہ خبر حرف بحرف پوری ہو گئی۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مولا حسین ابن علی مرتضیٰ کے گھر پیدا ہوئے، فاطمہ زہرا کے بطن اقدس سے علی کے گھر میں تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ کو خبر دی گئی کہ حضور آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے، آپ کی لاڈلی کا لاڈلا پیدا ہوا ہے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا کے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنے شہزادے کو دیکھا، اپنے نواسے کو دیکھا، چہرے پہ تبسم کے آثار ہیں، اور علی مرتضیٰ سے پوچھا علی اپنے لاڈلے کا کیا نام رکھا ہے، کیا ارادہ ہے، نام کیا رکھو گے؟ تو مولا مرتضیٰ نے عرض کی حضور ویسے تو میری کیا مجال، آپ ہی نام تجوید فرمائیں گے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں اس بچے کا نام حرب رکھوں۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگ، کیونکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جنگجو، بہادر اور شجاع، جوان بہادری کے پیکر تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ میں اپنے بچے کا ایسا نام رکھوں جس نام کو سن کر کفر کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے۔ تو حضور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔
تو نبی اکرم نور مجسم امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں اس لاڈلے کا نام حسین رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے بڑے لاڈلے حسن کا نام ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے شبیر کے نام پر رکھ دیا، جس کا عربی میں ترجمہ حسن بنتا ہے، اور تیرے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر کے نام پر تجویز کرتا ہوں۔ پہلے کا نام حسن رکھا جو شبر کے نام پر ہے، اور اس بیٹے کا نام حسین رکھتا ہوں جس کا سریانی زبان میں ترجمہ شبیر بنتا ہے۔ تو حسین وہ ہستی ہیں جس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا۔ ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتے ہیں تو ہم نام پوچھنے کے لیے علاقے کے عالم سے جا کر پوچھتے ہیں، حافظ و قاری سے جا کر پوچھتے ہیں، اور نیک لیک صوفی حاجی غازی نمازی سے جا کر پوچھتے ہیں، اے حسین ابن علی تیری کتنی بڑی قسمت ہے، تیری عظمت کو سلام کہ تیرا نام رکھنے والے بھی نبیوں کے امام ہیں اور تجھے گڑتی عطا فرمانے والے بھی میرے نبی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنا لعاب دہن شریف عطا فرمایا۔ وہ لعاب دہن، کیا عظمتیں ہیں اس لعاب دہن شریف کی، کیا فضیلتیں ہیں اس لعاب دہن شریف کی، کتنی بڑی عظمتیں ہیں اس لعاب دہن شریف کی کہ اگر مولا مرتضیٰ کی دکھتی آنکھوں پہ وہ لعاب دہن لگ جائے تو مولا مرتضیٰ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ وہ رسول اللہ پہ اپنا لعاب دہن شریف لگا جائیں تو وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو جاتی ہے۔ اگر کھاری کنووں میں میرے پاک محبوب اپنا لعاب دہن شریف ڈال دیں تو کھاری نمکین کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جابر کے گھر دعوت پکی ہوئی ہو، جابر کان میں جا کر عرض کریں، یا رسول اللہ آپ تشریف لاؤ، آپ کے ساتھ چند مہمان میرے گھر میں تشریف لاؤ، میں نے دعوت کی ہے، آپ میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں، میری کلی کو رونق بخشیں۔ حضرت جابر واپس آتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دیتے ہیں، او آل خندق آؤ، جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ حالانکہ کھانا کتنے لوگوں کا ہے؟ صرف 4-5 افراد کا کھانا ہے، لیکن میرے نبی واپس جب جابر تشریف لائے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل خندق آؤ، جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ 1400 صحابہ کرام جب یہ اعلان سنتے ہیں تو اپنے کندھوں پہ گینتیاں رکھ کے وہ آلات جس سے خندق کھود رہے تھے اپنے کندھوں پہ رکھ کے رسول اللہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرے کریم آقا لجپال نبی آقا سامنے چل رہے ہیں، صحابہ کا 1400 کا لشکر، 1500 کا لشکر رسول اللہ کے پیچھے چل رہا ہے اور جابر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جابر اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں میرے رسول اللہ کی راہوں پہ اپنی نظریں بچھائے ہوئے ہیں۔ اچانک دیکھا میرے کریم آقا آگے چل رہے ہیں، صحابہ کرام کا 1400 کا مجمع رسول اللہ کے پیچھے چل رہا ہے۔ جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو 4 آدمیوں کا کہا تھا، زیادہ سے زیادہ 5 آدمیوں کا کہا تھا، اور یہ 1400 کا مجمع بیٹھاؤں گا کیسے، ان کی خدمت کیسے کروں گا، انہیں دعوت کیسے کھلاؤں گا۔ جب رسول اللہ پہنچے تو جابر حیران پریشان، چہرے کا رنگ فک اور پریشان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جابر پریشان کیوں ہو، خیر ہے، حالت خیر ہے، وجہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ عرض کی حضور میں نے تو 4 کا عرض کیا تھا یا 5 آدمیوں کا عرض کیا تھا، آپ 1400 کا لشکر لے کر آ گئے، اب میں ان پر کھانا کیسے پورا کروں گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر خیر ہے، تیرے تو وہی 4 ہیں، باقی کا میں سنبھالنے والا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
لاؤ میری بارگاہ میں ہنڈیا اور سانک لائی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہانڈی لائی گئی، سانک لائی گئی، آپ نے اپنا لعاب دہن شریف نکالا، ہنڈی کے اندر ڈال دیا اور اس آٹے کی سانک کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا اپنی بیوی کو کہہ دو اکیلی پوری نہیں آ سکے گی، اڑوس پڑوس کی ساری عورتوں کو بلا لے۔ اڑوس پڑوس کی عورتیں بلائی گئیں، کھانا پکتا چلا گیا۔ فرمایا اس ہانڈی کا ڈھکن نہیں اٹھانا، نیچے سے چمچہ داخل کر کے سالن تقسیم کرتے چلے جانا۔ سالن تقسیم ہوتا رہا، روٹی تقسیم ہوتی رہی، 1400 کا مجمع کھا کے اٹھ گیا، پھر بھی سالن باقی ہے، روٹی باقی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر لے اپنا کھانا بھی سنبھال، اپنی ہنڈیا بھی سنبھال۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی برکت تھی۔ اے حسین ابن علی تیری عظمت پہ قربان، تیرا نام رسول اللہ نے تجوید فرمایا اور تیری جو گھٹی ہے وہ لعاب دہن شریف رسول اللہ کا ہے۔ اور میرے حضور نے کانوں میں اذان دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے اوپر کمبل لپیٹ رکھا ہے اور وہ کمبل ابھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف لائے، آپ نے اپنی نشست پہ آپ جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی عریضہ پیش کیا، آپ کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی، لیکن جتنی دیر میں حضور سے میں گفتگو رہا، میری بات چیت چلتی رہی، حضور بالکل جم کے بیٹھے رہے، آپ نے کوئی جنبش نہیں فرمائی، کوئی تکلف نہیں فرمایا، کوئی حرکت نہیں فرمائی۔ میں نے سوچا کہ آج حضور کس طرح تھم کے بیٹھے ہیں، اوپر چادر مبارک لی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، چادر ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے، چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ تو میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو آپ کی گودی مبارک میں دو شہزادے چمکتے چہرے، آپ کی دائیں ران پر حضرت امام حسن اور بائیں ران پر امام حسین۔ حضرت اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں حضور یہ کون ہستیاں ہیں، یہ چمکتے چہرے کون سے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ یہ نورانی شکلیں کون سی ہیں، یہ چمکتے چہرے چاند جیسے مکھڑے یہ کون ہستیاں ہیں؟ تو میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاذان ابنایا و ابنا ابنتی، اے اسامہ بن زید یہ میرے دونوں نواسے ہیں اور میری شہزادی کے شہزادے ہیں، یہ حسنین کریمین ہیں۔ اور حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما، اے اللہ میں بھی ان دو شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو میرا امتی میرا غلام میرے ان شہزادوں سے محبت کرے تو اسے اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سامنے موجود ہے، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو میرے کریم آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہیں رسول اللہ کا قرب نصیب ہے، قریب مصطفیٰ ہے۔ کوئی مزے یہ لوٹتا ہے، کوئی بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے، لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی۔ وہ حقیقت شناس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ میرے حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک حدیث پاک میں آتا ہے اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسران، دونوں شہزادے اس انداز میں تشریف لائے، ان کی والدہ محترمہ سیدہ زہرا پاک نے اپنے لاڈلوں کو بنا کے سجا کے
संवार के सुर्ख धारीदार लिबास ज़ेब तन करा के अपने नाना के पीछे रवाना किया। जब शहजादे पहुँचे, अलैहिमा कमीसान अहमरान यमशियान व यासरान, दोनों शहजादों ने सुर्ख धारीदार लिबास ज़ेब तन कर रखा है और नन्ही मुन्नी उम्रें हैं, छोटी छोटी उम्रें हैं। चलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, कभी हुसैन गिरते हैं तो हसन उठा लेते हैं, और जब हसन गिरते हैं तो हुसैन सहारा देते हैं। दोनों भाई चलते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। अचानक महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा वद्दुहा ऊपर उठाया तो शहजादे चलते हुए नजर आए। तो हदीस पाक में आता है, फ़नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतर आए। आपने खुतबा छोड़ दिया, आपने खुतबा छोड़ दिया। फ़नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। फ़हमलहुमा व वज़अहुमा बैन यदैहि, दोनों शहजादों को उठाया, सीने से लगाया, अपने सामने बैठाया, फिर खुतबा शुरू फरमाया, फिर खुतबा शुरू फरमाया। हालांकि हुजूर चाहते तो अली मुर्तज़ा को हुक्म दे देते कि अली तेरे लख्त जिगर आ रहे हैं, उठाओ इनको मेरी बारगाह में बिठाओ। अबू बकर को हुक्म देते, उस्मान ज़ुन्नूरैन को हुक्म देते, अली मुर्तज़ा को हुक्म दे देते, उमर फारूक को हुक्म दे देते, अबू हुरैरा को हुक्म दे देते, जिसको भी हुक्म देते। गुलाम हाजिर थे लेकिन अली को हुक्म नहीं दिया, अबू हुरैरा को हुक्म नहीं दिया, उमर फारूक को हुक्म नहीं दिया। रसूलुल्लाह खुद उतरे, दोनों शहजादों को उठाया, सीने से लगाया, अपने सामने बिठाया और फिर खुतबा शुरू फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदक़ल्लाहु अमवालकुम, मेरे अल्लाह ने सच फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, लोगों ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। ये मेरे लिए इम्तहान था कि मैं खुतबा जारी रखता या इन शहजादों के एहतराम के लिए उठता, हत्ता कि मैंने अपना खुतबा कुर्बान कर दिया इन शहजादों की खातिर। हुजूर फरमाते हैं, नज़र तो इला हाज़ैन सबीयैन, जब मेरी नज़र पड़ी इन दो शहजादों पर, यमशियान व यासरान, दोनों चलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, फलम अस्बिर हत्ता कतातु हदीसी, मैं सब्र न कर सका, मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया, दोनों शहजादों को उठाया, सामने बैठाया, फिर खुतबा शुरू फरमाया। तो ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुतबा छोड़ा, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाजें लंबी फरमाई। और जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के घर तशरीफ़ ले जाते, सैयदा ज़हरा के घर को रौनक बख्शते, आप अंदर कदम रखते तो सैयदा ज़हरा से फरमाते, उदई ली इब्नैया, ऐ ज़हरा पाक मेरे दोनों शहजादों को बुलाओ। जब दोनों शहजादों को लाया जाता, हुजूर इस तरह बाहें खोल लेते थे और दोनों शहजादों को अपने कलावे में ले लेते थे। और हदीस पाक में आता है, फ़यशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा, दोनों शहजादों को हुजूर सीने से भी लगाते थे और नाक मुबारक के करीब करके सूंघा भी करते थे। जिस तरह गुलाब के फूलों को सूंघा जाता है, इस तरह नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को सूंघा करते थे। और क्यों ना सूंघते, क्यों कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैखानैया मिनद दुनिया, मेरे हसन और मेरे हुसैन ये दुनिया, मेरे दुनिया के दोनों फूल हैं, ये मेरे दुनिया के दोनों फूल हैं। तो हुजूर कलेजे से लगाकर, सीने से लगाकर अपने दिल मुबारक को ठंडक दिया करते थे और नाक मुबारक के करीब करके चूमा भी करते थे। हज़रत हुसैन वो हैं जिनकी विलादत की खबर भी रसूलुल्लाह ने पहले दे दी और शहादत की खबर भी रसूलुल्लाह ने पहले दी। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं कि मैं एक दिन नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन को गोद में उठाकर मैं हुजूर की खिदमत में पेश करती हूँ। हुजूर तशरीफ़ फरमा हैं,
میں حسین لجپال کو اٹھا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میری توجہ تقسیم ہو گئی، میری توجہ، میں نے ادھر ادھر دیکھا، اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا، میری نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، قلت یا رسول اللہ یا نبی اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما لکا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا وجہ ہے؟ شہزادہ آپ کی گود میں ہے، یہ چمکتے چہرے، گود میں ہوں تو پھر رونا نہیں چاہیے، مسکرانا چاہیے، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی جان، اے ام الفضل، اتانی جبریل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ابھی سید الملائکہ جبریل امین میری بارگاہ میں آئے تھے اور مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، تمہارے اس لاڈلے کو تیری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، تمہارے اس لاڈلے کو، تیرے اس نواسے کو، سیدہ زہرا کے جگر پارے کو تیری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ وہ یہودی نہیں ہوں گے، وہ نصرانی نہیں ہوں گے، وہ مشرکین نہیں ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ تیری امت کے لوگ ہوں گے، وہ آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، وہ بغیر داڑھیوں والے ہوں گے، اذانیں دینے والے ہوں گے اور نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، جماعتیں کرانے والے ہوں گے، جبہ و دستار کے حامل ہوں گے، لیکن ان کے دلوں سے محبت آل نبی نہ ہوگی، وہ تیرے لاڈلے کو شہید کر دیں گے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وہ مقتل حسین کی وہ مٹی جس میں حسین کا خون ملے گا، وہ ابھی میری بارگاہ میں پیش کر کے آئے ہیں۔ تو حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا شیر خارگی کے عالم میں حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے لاڈلے نواسے شہید ہو جائیں گے۔ مولا مرتضیٰ کو بھی پتہ ہے، سیدہ زہرا کو پتہ ہے، حسن مجتبیٰ کو پتہ ہے، رسول اللہ کو پتہ ہے، لیکن دعا یہ نہیں کی کہ اے مالک میرے حسین کو بچا لینا، دعا یہ نہیں کی کہ اے مالک و مولا میرے حسین پہ اوکھا وقت نہ آئے، دعا یہ نہیں کی کہ میرے حسین پہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ نہ ٹوٹیں۔ میرے نبی نے دعا فرمائی تو کیا فرمائی؟ اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، اے اللہ میرے لاڈلے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور صبر پر اجر بھی عطا فرمانا۔ تو دنیا نے دیکھا میرے حسین لجپال نے اپنے سارے کنبے کو شہید کرا دیا، خود شہادت کے عہدے پر فیض ہوئے اور رسول اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، عزت و ناموس رسالت کی خاطر آپ نے اپنے جان کی بازی لگا دی، دھڑ کی بازی لگا دی اور اولاد کی بازی لگا دی، اپنا وطن قربان کر دیا، لیکن رسول اللہ کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ ہمیں درس دے کے گئے کہ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو آپ نے اپنے نواسے قربان کرا دیے، اپنے بھتیجے قربان کرا دیے، اپنی جان لٹا دی، لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ آج ہم مشن حسین کو قابو میں رکھیں، حسین کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ کچھ لوگ آل نبی کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ ایسی مجالس میں نہ جایا کرو، ایسی مجالس کو قطعاً اٹینڈ نہ کرو جس پر میرے نبی کے صحابہ کی بارگاہ کی گستاخیاں اور بے باکیاں ہوں۔ زبان دراز کرنے والے وہ کبھی محب آل بیت نہیں ہو سکتے، وہ رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، وہ صحابہ کے دشمن ہیں، آل بیت نبی کے دشمن ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں صبر کا درس دیا، رونے کا درس نہیں دیا، پیٹنے کا درس نہیں دیا، واہ ویلا شور مچانے کا درس نہیں دیا، بلکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
اس فرمان علی شان پہ عمل کیا، من ضرب الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا۔ امام حسین کربلا کی دھرتی پہ اس حدیث کی تصویر بن رہے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی عزیز رشتہ دار کے فوت ہو جانے پر، دکھ مصیبت تکلیف آ جانے پر، جو اپنے منہ پہ تماچے مارے، جو اپنا گریبان چاک کرے، اپنے سر میں مٹی ڈالے اور دور جاہلیت کے لوگوں کی طرح بین کر کے روئے، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آل بیت نبی سے محبت ایسی ہونی چاہیے جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں، حضرت حسین بھی راضی ہو جائیں، اور مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا راضی ہو جائیں۔ اور جو عقیدت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں تو حسین دیدار سے نوازتے ہیں، وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ حضور شیخ الاسلام والملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی مجاہد اعظم حضرت ثالث غریب نواز حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول مبارک کیا تھا؟ جس طرح آج بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں دودھ کی سبیل لگے گی، لگ چکی ہے، ابھی دودھ تقسیم ہوگا، یہ مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق آپ کے سجادان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے اہل علاقہ میں اعلان فرمایا کہ سب علاقے والے امام حسین کی نیاز پیش کریں، دودھ پیش کرو۔ تو آپ کے دور پاک میں، آپ کے زمانے میں اہل علاقہ کے جٹ کسان برادری نے دودھ اکٹھا کیا، چنانچہ دودھ جمع کیا گیا اور اس میں میٹھا ڈال کر شربت بنایا گیا دودھ کا، اور زور کی نماز کے بعد ختم پڑا گیا۔ پھر وہ دودھ تقسیم ہوا، شام ہوئی، حضرت مجاہد اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور آپ اپنے بستر پہ میوے استراحت ہوئے تو شہید کربلا، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جملہ رفقا کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور حضرت مجاہد اعظم کو زیارت کروائی اور ارشاد فرمایا اے ضیاء الدین، تیرے ہتھاں دا بنایا ہوا شربت بڑا پسند آیا ہے، تواڈے ہتھاں دا بنے ہویا شربت میٹھا دودھ بڑا پسند آیا ہے، تسی جلدی ساڈے کول آن والے ہو۔ تو حضور حسین لجپال نے جس طرح فرمایا تھا وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، جو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ تو مجاہد اعظم آپ نے زیارت کا شرف بخشا، آپ نے زیارت کا شرف بخشا اور ارشاد فرمایا ضیاء الدین تیرے ہتھاں دا بنے ہویا دودھ بڑا پسند آیا ہے، تسی ان قریب ساڈے کول آن والے ہو۔ بس 11 کا دن گزرا اور 12 اور 13 کی درمیانی شب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور 13 محرم الحرام شریف کو حضرت شیخ الاسلام والملت والدین کے والد گرامی حضرت مجاہد اعظم اس دار فانی سے کوچ کر کے بارگاہ حسینی میں پہنچ گئے۔ اسی وجہ سے آپ کو عرس مبارک 12-13 محرم الحرام کو منایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ پیر سیال نے ہمیں درس دیا ہے، آپ بار جا کر اعلامیہ پڑھ لیں، یہ بار لگا ہوا ہے جو حضور سیدی خواجہ محمد ضیاء الحق نے، حضرت امیر شریعت نے اپنی زندگی میں تحریر کروایا تھا، اور حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق نے اسے پرنٹ کروا کے لوہے کی سلیٹ پر بار نصب کروا دیا اپنے خاندان کے لیے اور اپنے مریدین متوسلین کے لیے کہ پیر سیال لجپال غریب نواز کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم، آپ بار جا کر پڑھ لینا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ
اور اہل بیت نبی سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور ہمارا جزو ایمان ہے، اور جزو ایمان سمجھتے ہوئے ہم تمام انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں، جانشین رسول اول یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور دوسرے خلیفہ برحق عمر فاروق ہیں، اور ابو بکر صدیق پہلے، دوسرے عمر فاروق، اور ارشاد فرمایا کہ ہم تیسرے خلیفہ ثالث عثمان ذو النورین کو برحق مانتے ہیں، اور چوتھا نمبر مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ نے اپنے اس حکم نامے میں ارشاد فرمایا جو آل نبی کا بغض سینے میں رکھتا ہے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا، وہ بھی آل سنت سے خارج ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بارگاہ کی گستاخی کرتا ہے وہ بھی قطعاً سنی نہیں ہو سکتا۔ اس کا پیر سیال سے کوئی تعلق نہیں، اس کا نبی کی آل سے کوئی تعلق نہیں، اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ سنی نہیں، وہ خارج از آل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر سیال نے جو ہمیں رستہ عطا فرمایا اس پر چل کر محکم ثابت قدمی کے ساتھ رہنے اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔